اپنی زندگی کے کئی سارے سال، کئی سارے وقت، کئی سارے ایسے پیارے پیارے لمحے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نعمت کے طور پر، اور ہم نے نا اس کی بالکل بھی قدر نہیں کی۔ بہت سال ایسے ہیں جو کہ گزر گئے بنا نماز، بنا قرآن کے، بنا سجدوں کے، اور آگے بھی کئی سارے سال ایسے ہی گزرتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمیں بھی وہ سجدہ نصیب ہو جب کہ ہم لمبی سجدہ کریں اور روئیں اور اللہ سے خوب مانگیں، خود کو، اپنے دل کو اللہ سے بہت قریب پائیں، اور ایسا لگے کہ جیسے ہم نہ اب زبان سے بعد میں بولیں گے، اللہ پہلے سن لے گا۔ یہ وقت نہ ہر انسان اپنی لائف میں چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ یہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔ آخر یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ کیوں اتنی کوشش کے بعد بھی ہمیں سجدہ نصیب نہیں، ہمیں قرآن نصیب نہیں کہ ہم اس کی تلاوت کریں، ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور بہت سکون اپنے دل میں پائیں؟ ہماری زندگی میں بالکل بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ بے شک اللہ نے کہا ہے کہ سکون نماز میں ہے، قرآن میں ہے۔ اگر اس چیز سے دوری آپ بنا لیں گے تو آپ زندگی بھر بھاگتے رہیں گے اور ایک دن بھاگتے بھاگتے قبر تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ سکون کا دن، سکون کی رات، سکون کی زندگی آپ کو نصیب نہیں ہوگی، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں اتنا زیادہ بزی ہو جاتا ہے تو ایک خوف بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری لائف بھی، ہماری زندگی بھی کتنی سال تو ایسے کٹ گئی، اب جو بچی ہوئی ہے کہیں ایسے ہی نہ کٹ جائے جیسے کٹ رہی ہے۔ ہمیں بھی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بھاگتے رہیں لیکن ہم وہاں تک پہنچ ہی نہ پائیں، ہم نماز قرآن تک نہ پہنچ پائیں اور قبر تک آ جائیں اور آخری وقت ہمارا آ جائے۔ اس سے بھی آج کے ٹائم پہ انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہے، اور اپنے آپ سے انسان نہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہی جا رہا ہے صرف اسی وجہ سے۔ آخر کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے یا کیا غلطی ہے انسان کی جس کی وجہ سے نا انسان اپنی لائف میں اتنا زیادہ بزی ہے؟ اور ہم ہاؤس وائف کی بات اگر کریں، کیونکہ ٹاپک تو اسی کے اوپر ہے کہ مسلم ہاؤس وائف بہت ساری بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، خوب مانگیں اللہ سے، ساری باتیں اللہ سے ہی شیئر کریں، لیکن وہ پھر بھی کوشش کے بعد بھی نہیں کرواتی اس روٹین کو فالو۔ آخر کیا چیز ہے؟ پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نا بندے کو توفیق دیتا ہے، یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک بار میں انہیں توفیق مل جاتی ہے، اگر ہدایت مل جاتی ہے، وہ سنتے ہیں دین کی بات، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ آگے بھی چیز میں آپ کو بتاؤں گی، کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ بھی بہت کوشش کرتی ہیں کہ میں اپنے گھر کا کام ختم کر کے جلدی سے نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، اور میں ڈیلی میں ان چیزوں کو شامل کر لوں، میری زندگی کا ایک حصہ ہو جائے، جیسے کہ کھانا بنانا حصہ ہے، ناشتہ بنانا حصہ ہے، بچوں کو تیار کرنا حصہ ہے، شوہر بچے گھر کی ذمہ داری میری لائف کا، میری زندگی کا حصہ ہے، ایسے ہی نماز قرآن میری زندگی کا ایک حصہ بن جائے، لیکن یہ حصہ نہیں بن پا رہا ہے، یہ روٹین فالو نہیں ہو رہا ہے صرف کام کی وجہ سے۔ اصل میں کیا چیز ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نا جب وہ نماز نہیں پڑھتے اور مسلسل کئی سال نماز چھوڑتے رہتے ہیں اور امپورٹنٹ نہیں دیتے، کافی وقت اسی چیز میں گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نا آپ کو آپ کے ہی زندگی میں، آپ کے ہی روٹین میں اتنا زیادہ آپ کو بزی کر دیتا ہے کہ آپ کو وقت نہیں ملتا۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے اپنے گھر کے کام مینٹین نہیں ہوتے ہیں، چاہے ہم ہاؤس وائف کیوں نہ ہوں، گھر کے کام ختم نہیں ہوتے ہیں، گھر کے کام ہی رہ جاتے ہیں، اور اس کو ہی کرتے کرتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ مطلب کہ عورت کی حالت ایک دم خراب ہو جاتی ہے، اور اس کنڈیشن میں اگر کوئی آپ سے نماز کی کہہ دے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو، اس لیے کیونکہ وہ عورت یہ سوچتی ہے پھر کہ بھائی ہم سے گھر کے کام تو نمٹ نہیں رہے ہیں، یہ تو ٹائم سے ہو نہیں پا رہا ہے، اس میں ہی اتنا سننے کو ملتا ہے، تو نماز کے لیے وقت کہاں سے نکالیں گے؟ اور پھر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ ارے زیادہ نہیں، کم سے کم فرض ہی ادا کر لو، تو یہی بہت ہے اسٹارٹنگ میں، تو آپ یہ بولیں گے کہ 10 منٹ اور 5 منٹ بھی نکالنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے، مشکل سے تو میں گھر کے کام کر کے تھوڑی دیر سانس لیتی ہوں، اور اس میں بھی 5 منٹ میں کہاں سے نکالوں؟ بس آپ یہی سوچتی ہیں اور یہی آپ کے ساتھ
ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ اللہ اس لیے کرتا ہے انسان کے ساتھ کیونکہ جو انسان نماز سے دوری کر لیتا ہے اللہ پاک اسے اس کے ہی کام میں بہت زیادہ بزی کر دیتا ہے، تاکہ اسے نا بالکل بھی وقت ہی نہیں ملتا نماز و قرآن کی طرف آنے کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہدایت انسان اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھتا، ہدایت اللہ اسے دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آپ کے تھوڑے سے کام میں بھی آپ کو اتنا بزی کر دے گا کہ آپ کا سارا دن گزر جائے گا اور آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ اگر اللہ چاہے تو آپ کے بہت سارے کام کو اس طرح سے چٹکیوں میں ختم کر دے گا کہ آپ کو لمبے سجدے کرنے کا وقت مل جائے گا اور قرآن پڑھنے کا بھی وقت مل جائے گا۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہدایت بے شک اللہ دیتا ہے۔ آپ حدیث سنیں گے، قرآن سنیں گے، آپ بہت اچھی اچھی باتیں سنیں گے، لیکن ہدایت آپ کو جب ہی ملے گی جب کہ اللہ آپ چاہے گا۔ آج کی ویڈیو میری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میری ساری بہنوں کے لیے، تو ضرور سے سنیے گا۔ جو بھی میری اس طرح کی بہنیں ہیں جو کہ چاہتی ہیں واقعی میں کہ میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لوں، لیکن نہیں فالو ہو پا رہا ہے، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ 21 دن کا آپ کو چیلنج دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے بعد نا آپ بات کیا پہلے سے ہی آپ پوری نماز پڑھنے والی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پورے توجہ کے ساتھ آپ نماز پڑھنے لگیں گی، قرآن پڑھیں گی، آپ کو بہت سارا وقت ملے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جو بے چینی ہے، جو گھبراہٹ ہے آپ کو، اور جو خوف آتا ہے آپ کو اس بات کا کہ میرا جو دن ہے، میری جو زندگی ہے، کہیں یہ گھر کے کام میں ہی نہ کٹ جائے، نماز قرآن کے لیے کہیں وقت ہی نہ ملے اور میرا آخری وقت نہ آ جائے، تو یہ خوف بھی نا آپ کے نا دل سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائے گا۔ کیونکہ ایک بات میں نے سنی تھی کہ اسی انسان کو موت کا خوف ہوتا ہے جس کو اللہ سے بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے، اور اللہ سے اس انسان کو ڈر ہوتا ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی سنتا ہے، اسے اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، نہ کہ خوف ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں کا جو کہ دین پہ چلتے ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو ان کی موت آسان ہوتی ہے اور ان کے آخرت بھی آسان کر دیتا ہے اللہ۔ لیکن جو دنیاوی زندگی میں بزی ہیں، ان کی دنیاوی زندگی بھی مشکل اور موت کا وقت بھی مشکل، آخرت بھی مشکل کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کو یقین کریے کہ جب نماز پڑھنے والی ہو جائیں گی نا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، بھائی موت آ جائے یا کل آئے، کچھ نہیں، مطلب ایک سکون ہو جائے گا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، مطلب کچھ اچھا ہی ہوگا آگے جو بھی ہوگا۔ اور بیک گراؤنڈ میں نا میرے بیٹے نے جو ہے نا ABCD والا وہ جو بجا رکھا ہے اس نے ساؤنڈ، اور میں اس کو بول رہی ہوں کہ وہی کاپی رائٹ نہ آ جائے اس ویڈیو میں، اتنی محنت سے میں اس ویڈیو کو بنا رہی ہوں آپ سبھی کے لیے، تو چلیے اگنور کریے گا، لیکن بچے ہیں نا مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو چلیے اپنے ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں پھر سے۔ تو آج کی ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر ہے کہ ایسا کچھ جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں، اب ہم نکلیں گے کیسے اس سے؟ تو اس سے نکلنے کا بہت اچھا طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ 21 دن کا آپ کو چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے اپنے لیے۔ 21 دن تک میں یہ نہیں کہہ رہی آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ کو کوشش کرنی ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، 5 میں سے 3 بھی پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور استغفار آپ کو روز کرنا ہے۔ آپ 1000 یا 2000 ایسا آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا کہ مجھے 21 دن تک 1000 یا 2000 استغفار روز ڈیلی مجھے کرنا ہے۔ اب استغفار سے کیا ہوگا، یہ سوال ہوگا لوگوں کا۔ تو دیکھو استغفار سے کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ اب اللہ ناراض ہے ہم سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ ہمیں نماز کی توفیق نہیں دے رہا، ہمیں سجدے میں نہیں بلا رہا، ہم سجدے نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کے، اللہ سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے دل اللہ سے بہت زیادہ دور ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارے ایسے گناہ ہوں گے جو کہ اللہ کو ناراض کیے ہوں گے، ظاہر ہے انسان سے گناہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اب ہمیں اللہ کو منانا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا ہے تاکہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہ کو معاف کر دے جو ہم سے ہو چکا ہے۔ اور کوشش کریے گا کہ بہت رو رو کر کے آپ استغفار کریں، نماز کے بعد زیر نماز پہ بیٹھ کر کے آپ رو رو کر کے بہت استغفار کریں، تو 2-3 دن میں آپ کو جو ہے دل میں سکون آ جائے گا آپ کے، لیکن 21 دن تک آپ کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے دھیرے دھیرے، نماز کو لے کے بھی، قرآن کو لے کر کے بھی، اور آپ کے دل بھی صاف ہو جائیں گے،
سکون آ جائے گا اور آپ خود کو بہت زیادہ قریب پائیں گے کہ آپ بہت زیادہ قریب ہے اللہ سے۔ اور جیسے جیسے آپ کے چیلنج پورے ہوں گے، جیسے جیسے 21 دن پورا کمپلیٹ ہوگا، ویسے ویسے بہت کچھ آپ کی لائف میں چینج ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں چینج ہونا شروع ہو جائے گا، آپ بالکل چینج ہو جائیں گے۔ جو آپ نماز ابھی 5 وقت پڑھنا اور 1 وقت بھی یا 2 وقت بھی بہت زیادہ مشکل لگتا ہے، ٹف لگتا ہے، نہیں ملتا آپ کو وقت، پھر آپ کے کام بھی آسانی سے ہو جائیں گے اور آپ کو بہت سارا وقت مل جائے گا قرآن پڑھنے کے لیے بھی، اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بھی، ایکسٹرا عبادت کرنے کے لیے بھی، استغفار پڑھنے کے لیے بھی، درود شریف پڑھنے کے لیے بھی، اور بھی جو چیز چاہتے ہیں آپ ان کے لیے بھی آپ کے پاس بہت وقت ہوگا۔ لیکن یہ جب ہی ہوگا جب آپ کو استغفار کرنا ہے، پورے دل کے ساتھ آپ کو استغفار پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، بہت زیادہ استغفار کر کے، تاکہ اللہ پاک کو آپ راضی کر سکیں اور اپنے گناہ کی آپ معافی کروا سکیں، اور پھر دیکھ کے آپ کی لائف کیسے چینج ہوتی ہے۔ تو فرینڈ، اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ تو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتی ہیں، خاص طور سے جب کریے گا جب آپ گھر میں اکیلی یا خالی ہوں، تاکہ آپ بہت رو کے استغفار کر سکیں اور آپ کو ڈسٹرب بھی نہ ہو، آپ کے دماغ میں کوئی اور چیز نہیں آئے۔ اور آپ کو اس طرح سے کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح سے کرنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ آپ کو دل میں اور زبان سے اور دماغ سے بھی یہی سوچنا ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پورا دھیان رکھنا